تو اس سے کوئی بہتری کا راستہ نکل سکتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنا بہتر ہوگا؟ دیکھیں یہاں پر اس پروگرام کی وساطت سے بھی بارہا دفعہ کہا گیا کہ اگر انتخابات کی طرف بڑھنا ہے اور ایک انتخابات کی طرف بڑھنا ہے تو پھر پولیٹیکل فورسز کو آپس میں مل بیٹھنا ہوگا، اور اس سے پہلے تحریک انصاف ان کے سربراہ اپنے مخالفین کو جو کچھ کہتے رہے اور وہ تو ان کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور انہوں نے بارہا دفعہ کہا کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکو اور حکمران الائنس انہیں فتنہ قرار دیتے نظر آئے۔ لیکن اب ایک پازیٹیو یوٹرن لیا انہوں نے۔ جی، ایک نئی بات جو سامنے آئی ہے کہ خود عمران خان صاحب نے بھی اشارہ دیا تھا کہ جی ایک الیکشن کی طرف بڑھنا ہے تو ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور ڈائیلاگ کے ساتھ ان کا اشارہ بھی انہی کی طرف تھا جن کو وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور جن کی وجہ سے 2018 میں وہ حکومت کے اندر آئے تھے۔ اب اسد کیسر کے بعد آج میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری نے بہت سینسبلی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں بالکل درست ہیں، اور آپ کی موجودگی میں میری بھی ان سے بات ہوئی اور انہوں نے یہ بات کہا کہ جب ہم 90 روز کی بات کرتے ہیں تو 90 روز سے تو معاملہ آگے چلا گیا ہے، اب آگے تو چلا گیا ہے تو مل بیٹھ کے ہم اس میں سے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں۔ حکومت اس پر ان کیا کے اندر سوچ بھی رہی ہے؟ دیکھیں، ان کے اندر بھی اس بات پہ یہ بات وہ اوپنلی کرتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ پنجاب کا الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا، وہ کنفیوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 90 روز سے تو بات آگے چلی گئی ہے، لہٰذا اگر آگے کی طرف بڑھنا ہے تو پھر سیاسی ڈائیلاگ ہو۔ دیکھیں جو بنیادی بات وہ کر رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ، یہ بات درست ہے، دیکھیں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ماضی کے اندر بھی جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک محاذرہ تناؤ ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی تھی تو وہی بٹھاتے تھے ان کو، اور ایک آدھا بندہ ان کا بیچ میں بیٹھا ہوتا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا 25 مئی میں جب لانگ مارچ ہو رہا تھا تو اسپیکر اسد کیسر کے گھر بٹھایا گیا تھا، لیکن بیٹھے تب تھے نا جب دونوں طرف سے بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اب حکومت تیار ہے بات چیت کے لیے؟ بات یہ کہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ یہ انیشیٹو لیتی، اب یہ تحریک انصاف کیوں کر بات کرتی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مقبول ہیں، ہم انتخابات کے ذریعے برسکتار آ سکتے ہیں۔ حکومت اس صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں امبیرسنگ پوزیشن پہ کھڑی ہے، اس لیے کھڑی ہے کہ جو کیفیت پاکستان کی معیشت کی ہے اور جہاں پر پاکستان کھڑا نظر آ رہا ہے انہیں تو کئی محاذ پہ کام کرنا پڑ رہا ہے، انہیں صرف ایک محاذ پہ کرنا پڑ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو سیاسی ڈائیلاگ کی بات کی ہے وہ عدالتی معاملات پہ بات کر رہے ہیں کہ عدالتی معاملات پہ میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر اس ساری صورتحال کا حل جو نکلنا ہے یہ بیٹھ کے ہی نکلنا ہے، اور اگر بیٹھے بغیر آپ الیکشن کروا لیں، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ پنجاب کا بھی کروا لیں، پھر پختونخوا کا بھی کروا لیں، پھر وفاق کا کروا لیں، تو ایک نئی انتشار کی کیفیت طاری ہوگی جو نہ سسٹم کے لیے اچھی ہوگی، نہ پاکستان کے لیے اچھی ہوگی، نہ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی ہوگی۔ لہٰذا اگر تحریک پاکستان کی لیڈرشپ انیشیٹو لے رہی ہے تو انہیں باضابطہ طور پہ رابطہ بھی کرنا چاہیے جب وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے جواباً ایک فیڈرل منسٹر سے بات کی، لیکن جب آگے سے ایسے بیان بازی ہوگی تو کس طرح سے رابطہ ہوگا؟ دیکھیں یہی بات جب تک انیشیٹو نے پروفیسر صاحب اکثر ایک بات کیا کرتے ہیں کہ جب تک ایک ماحول نہیں بنے گا، اور ماحول بنے گا عمران خان صاحب کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے، آصف زرداری صاحب کی طرف سے۔ دیکھیں ایک طرف آج ہی فواد چودھری صاحب نے بڑی ریزنیبل بات کی ہے، پولیٹیکل بات کی ہے کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف آپ اپنے ٹی وی پہ ذرا ٹکرز دیکھ لیں عمران خان صاحب کے بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی۔ لہٰذا مذاکرات کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے اور ماحول بنانے کی ذمہ داری فری کین کی ہے۔ جب تک کہ ماحول بہتر نہیں ہوگا سیاسی ڈائیلاگ کی جو خواب ہے وہ حقیقت نہیں بن سکے۔ تو ماحول بہتر کرنا کس کی ذمہ داری؟